بہت شکریہ مریا لودھی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ 2 سال کی مسلسل خون ریزی کے بعد، قتل و غارت کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا غزہ کے اندر جنگ بندی کا، لیکن اب اس کی امیدیں بھی ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے اسرائیلی وزیراعظم نے اپنی پارلیمنٹ سے قانون پاس کروایا ہے ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کے حوالے سے، یہ تو ان کے عزائم بڑے واضح ہیں۔ یہ جو معاہدہ تھا اس کو تو انہیں جسٹ ایک آئی واش ان کی طرف سے ثابت ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یقین دہانیاں کروائی تھی کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں آپ، یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں پھر؟ میرا خیال ہے یہ جو امن کا پروسیس ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اتنا دباؤ ڈال سکتا ہے نیتن یاہو پہ، اسرائیل کے پرائم منسٹر پہ، کہ ان کو واپس لایا جائے اس ایگریمنٹ پہ جس کا آپ نے ذکر کیا۔ لگتا یہ ہے نیتن یاہو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جنگ جاری رکھے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس نے ابھی کوئی انڈیکیشن دی ہے، اور خدشہ اسی بات کا تھا کہ ایک دفعہ ہاسٹیجز جب ریلیز ہو جائیں گے تو نیتن یاہو جو ہے وہ ہٹ جائے گا اپنی کمٹمنٹ سے۔ تو پچھلے چند دنوں میں امریکہ نے امریکی ایڈمنسٹریشن نے بہت سارے اپنے ٹاپ آفیشلز بھیجے ٹیل اویو نیتن یاہو کو پرسویٹ کرنے کے لیے۔ ان کے وائس پریزیڈنٹ وینس گئے وہاں، وہ روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وٹکاف جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں جنہوں نے سارے مذاکرات بھی کیے ہیں، پھر جو ٹرمپ کا سن ان لا ہے، یہ سب وہاں پہنچے ہیں۔ اتنے سارے لوگ کیوں پہنچے آخر؟ اس لیے پہنچے بیکاز دے ٹرائنگ ٹو سیلویج دی ایگریمنٹ۔ دی ایگریمنٹ از ان ٹربل، اٹس اے ڈیپ ٹربل۔ جہاں تک اسرائیلی پارلیمنٹ کا تعلق ہے، ہاں انہوں نے ایک قرارداد ضرور پاس کی ہے، جس کو وائس پریزیڈنٹ وینس نے تو اس کا لفظ جو استعمال کیا ہے اس کے لیے وہ ہے کہ اٹ از اے اسٹوپڈ پولیٹیکل اسٹنٹ۔ بالکل۔ تو امریکہ کی طرف سے تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی ناراضگی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، بیکاز ظاہر ہے اگر نیتن یاہو اسی طرح کرتا رہا تو صدر ٹرمپ نے جو بڑا اپنے آپ کو کہا کہ جی میں مین آف پیس ہوں اور میں نے تو اتنا بڑا مارکا مار دیا ہے، اتنی ایپک ایک ایگریمنٹ کرا دی ہے، گیم چینجر ہے، وہ ساری چیز پھر ملیا میٹ ہو جائے گی نا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کیسے رسپونڈ کرتا ہے ٹو واشنگٹنز پریشر۔ اور جو اسرائیل کو ایک سپورٹ رہی ہے امریکی صدر کی کئی مواقع کے اوپر، جب جو ہے امریکی صدر ڈینائی بھی کرتے رہے، جس طرح سے قطر کے اوپر اٹیک ہوا تو بیانات پہلے کچھ اور آتے رہے ان کے، لیکن بعد میں نکلا کچھ اور تھا۔ لیکن بظاہر نظر یہ آیا کہ وہ اتنا زیادہ خاطر میں نہیں لاتے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو، ان کی طرف سے دی گئی ہدایات کو۔ تو اب کی مرتبہ اگر ایسا ہوتا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا پہ واضح کیا تھا، یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اب وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا اس فیصلے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیراعظم کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں، اس طرف ہی جا سکتے ہیں، یا ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہی رہیں گے؟ نہیں بالکل تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں صدر ٹرمپ ہیز staked his prestige on the Gaza peace plan۔ اگر یہ پیس پلان انریول کر جاتا ہے اور بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر where will that leave President Trump؟ پھر تو لگے گا یہ دنیا کو کیا سگنل جائے گا کہ صدر ٹرمپ کے جو ان کے الفاظ ہیں اس پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، بیکاز وہ کچھ کروا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں اگلے چند دنوں میں یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ واشنگٹن کی طرف سے جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے، جو کہ اب نظر آ رہا ہے، وہ کس حد تک نیتن یاہو پہ اثر انداز ہوگا۔ لیکن دیکھیں یہ ناراضگیاں ان کی ہوتی ہیں آپس میں، مگر امریکہ کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسا یہ نہیں کہ وہ جو میں نے بات کی تھی، اگر ایسا کر بھی جاتے ہیں وہ جو سپورٹ ہے وہ رہے گی، پھر وقتی ناراضگی شاید ہو جائے، اور اس سے تو پھر ظاہر ہے لانگ ٹرم میں پھر غزہ کے عوام کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ وہاں خون ریزی دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ جو عزائم تھے اسرائیل کے وہاں پر، وہ پھر سے اگر ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ جو غزہ میں ایک امن کی امید جاگی تھی، وہاں پہ ایک جو دوبارہ بحالی کی امید جاگی تھی، وہ پھر لگتا ہے عارضی ثابت ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کوشش تو یہی کرے گا کہ ایسا نہ ہو، کہ انہی کی اپنی جو ایگریمنٹ کروائی انہوں نے اور جو پیس پلان انہوں نے پیش کیا تھا اور ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا تھا، تو وہ تو نہیں چاہتے کہ وہ ساری چیز ہی کولیپس کر جائے۔ لیکن دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے تنقید کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور حماس کی طرف سے امریکہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ امریکہ نے جو بینک پہ
موقف اختیار کیا ہے، بیکاز ظاہر ہے انہوں نے اپوز کیا ہے، امریکہ نے اپوز کیا ہے اینی ایفرٹ بائی اسرائیل ٹو انیکس دا ویسٹ بینک. تو اس کی تعریف کی ہے، ویلکم کیا ہے حماس نے. اور حماس نے اس کو بھی ویلکم کیا ہے کہ جو امریکہ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ جو اسرائیل نے امداد پھر سے بند کر دی ہے، یا اس پہ بھی وہ چاہتے ہیں، ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ امداد کھولیں. اور مختلف کراسنگز ہیں جہاں سے امداد جاتی ہے، وہ سب بند ہے اس وقت. صورتحال میرا خیال ہے بہت ہی سنگین ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ڈسائسو موڈ پہ پہنچ گئی ہے. جی ہاں. اور مسلم کنٹریز کا اس میں رول پھر آگے آپ کیا دیکھتی ہیں؟ جو پہلے رہا ہے یا اب آپ زیادہ افیکٹو رول دیکھ رہی ہیں؟ جس طرح سے ایک کل بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کلیکٹیو مسلم کنٹریز کی جانب سے، کتنا پریشر ہم ڈال سکتے ہیں، کتنا ہم پرسویٹ کر سکتے ہیں، کتنا ہم پریشر ڈال سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ وہ ہر صورت میں اپنی کہی بات پر عمل درآمد ہر صورت میں کروائیں؟ ظاہر ہے اگر آوازیں اس طرح کی اٹھیں گی عرب دنیا اور مسلمان دنیا سے تو اس کا فرق تو پڑتا ہے. لیکن ٹرمپ کو تو خود بھی تو پتہ ہے نا ہوں کہ اتنا کچھ کہہ کے، اتنا کچھ کروا کے اگر وہ چیز آگے نہیں لے جا سکے گا تو پھر تو اس کی اپنی ناکامی ہوگی نا دنیا کے سامنے. ہوں اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ تو بالکل ہی میں سمجھتی ہوں کہ انڈرمائن ہوگی، ڈیمیج ہوگی. اور جس لیگسی پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ لیگسی ظاہر ہے سب سے زیادہ وہ افیکٹ ہونے کا خدشہ ہے کہ ایک طرف وہ یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی جو رکوانے کی کوشش تھی، وہاں بھی انہیں کوئی خاطرہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. آل دو اب جو انہوں نے کارڈ کھیلا ہے آئل والا کہ جو رشین تیل ہے اس پہ پابندیاں لگائی جائیں، چائنا بھی اپنی جو ہے وہ خریداری کم کر رہا ہے. بھارت کے حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ بالکل اس سے منیمم پہ لے آئے گا. تو وہ پریشر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں کام کر پائے گا، وہاں انہیں کامیابی مل پائے گی؟ میرا نہیں خیال وہ روس پہ اس طرح سے پریشر ڈال سکتے ہیں کہ ایک ایسی ڈیل کروائیں جو کہ روس نہیں چاہتا. ہوں تو سینکشنز تو بہت پرانا ہی ان کی گیم ہے امریکہ کی. ہر ملک پہ جو جو ملک کی پالیسیز ان کو نہیں پسند آتی وہ سینکشنز لگا دیتے ہیں. لیکن سینکشنز کی وجہ سے ملک جو ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن نہیں چینج کرتے، اور جی جو ہاں. وہ سمجھتے ہیں کہ مفاد میں ہے وہ کسی اور کے سینکشنز کی وجہ سے دے ڈونٹ چینج. اور یہ چھوٹی موٹی کچھ باقی جنگوں کے علاوہ ایک بڑی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کریڈٹ پہ آتی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ امن کرانا، جسے بھارت ابھی تک اون نہیں کرتا. پھر تو لیگسی ان کی بری طرح سے افیکٹ ہوگی، جس کی وہ چاہ رہے تھے کہ ایک سیکنڈ ٹین ایئر میں وہ بہت اچھی لیگسی چھوڑ کے جائیں کہ وہ ایز اے پیس میکر انہیں جانا جائے دنیا کے اندر. جی اس کا کریڈٹ وہ بار بار لیتے ہیں، لیکن میرا اپنا اس پہ موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے. ہوں میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک بحران کو ضرور ختم کیا، ایک کرائسس کو ڈیفیوز کیا. لیکن جو کہنا ہے کہ جی بڑی جنگ انہوں نے رکوائی، جی ہاں. وہ بڑی جنگ انہوں نے نہیں رکوائی. وہ بڑی جنگ رکی اس لیے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. جی ہاں. وہ بڑی جنگ نہیں ہوئی اس نیوکلیر ڈیٹرنس کی وجہ سے. اگر ہم یہ مان لیں کہ صدر ٹرمپ نے ایک بڑی جنگ رکوائی ہے تو پھر تو پاکستان کے نیوکلیر کیپیبلٹی کا کوئی پھر ہوں ریلیونس ہی نہیں رہے گا. اور ہر دفعہ پھر ہم انتظار کریں گے کہ وہاں سے فون کال آئے گی واشنگٹن سے جنگ رکوانے کے لیے. دیکھیں بڑی یہ اہم بات کی آپ پاکستان نے، لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تو بڑھ چڑھ کے کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ کریڈٹ پہلے امریکہ سے زیادہ کریڈٹ ہم انہیں دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ بڑا کام کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ محتاط ہونا چاہیے. پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی اس کا درست سیکیورٹی بات. گارنٹر ہے. روح صدر ٹرمپ اس کا سیکیورٹی گارنٹر نہیں ہے ہمارے ملک کا. ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مریا لودھی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی مریا لودھی صاحب ہے کہ جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ رکی تھی اس کا بڑا کریڈٹ تو پاکستان کا جو نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے اس کو جاتا ہے.